نارتھ ناظرآباد ٹاؤن کے تمام چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز جنہوں نے آج حلف اٹھایا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی پر کراچی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی نے اس شہر میں حاصل کیے، اور کراچی کے لوگ بجا طور سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں اور انہیں یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا۔ آج پورے شہر میں مختلف جگہوں پر حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، اور جس بات کا ہم نے اظہار کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اپنی بدترین فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وائس چیئرمین کو پکڑ دکڑ ان کی شروع کر دی ہے، اور چنیسر ٹاؤن جو کہ سعید غنی صاحب نے چائنا کٹنگ میں بنایا تھا اور کوشش کی تھی کہ وہ کامیابی حاصل کریں، لیکن انہیں بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے 3 UCs وہاں پر چھینی ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وائس چیئرمین جو UC5 کے آئے تھے انہیں اریسٹ کروا دیا۔ پولیس ظاہر ہے کہ ان کے ماتحت کام کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن کمیشن ان کی A ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ پورا انتخابی عمل ایک قبضہ عمل بن چکا ہے، اور وڈیرا شاہی نظام وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر جس پر پہلے ہی وہ لوٹ مار اور کرپشن کر رہے ہیں مزید ان کا قبضہ بڑھ جائے، اور جو چاہیں وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ وہ اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اگر کوئی ضمیر آپ میں موجود ہے تو آپ صورتحال کا نوٹس لیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک منتخب چیئرمین کو آپ حلف برداری کی تقریب سے اٹھا لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ یہاں نارتھ ناظرآباد ٹاؤن کی UC10 کا چیئرمین یہاں موجود نہیں ہے؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کر کے پہلے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ آپ جمہوریت ہے آپ کی، یہ آپ کی عددی اکثریت ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے، سرشت ہے۔ سن 70 میں انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، ملک توڑ دیا، لیکن اپنے مینڈیٹ کو انہوں نے جنوین مینڈیٹ کو جو بھی تھا اس کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ کہہ دیا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے اپنا قبضہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں کیا۔ یہی انہوں نے 77 میں دھاندلی کی، یہی انہوں نے سینٹ کے انتخابات کو خریدا، ایک بار نہیں بار بار خریدا۔ ابھی پچھلے ہی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے بریف کیس جاتے تھے اور بلوچستان میں جا کر لوگ انسانوں کی منڈی لگاتے تھے، اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں، انسانوں کو خرید رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ اپنا میئر بنا لیں۔ انشاءاللہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی، لیکن ان سیٹوں پر قبضہ کیا، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد، حلقہ بندیاں کرنے کے بعد، اپنی مرضی کے حلقہ بندیاں کرنے کے بعد بھی نمبر پیپلز پارٹی کے جب پورے نہیں ہوئے تو اپنے الیکشن کمیشن جو ان کی لونڈی بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے RO سے نتائج تبدیل کروائے، ری کاؤنٹنگ میں تھیلے تبدیل کر کے رزلٹ بدلوائے گئے، اور سب چیزیں ایکسپوز ہو گئیں، الیکشن کمیشن میں ایکسپوز ہو گئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ سنایا۔ شرم کا مقام ہے۔ بی ٹیم تو بی ٹیم، یہ A ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسٹے لیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم کیا، اور سازش کر رہے تھے کہ وہ راستہ نکال کر ان سیٹوں کو نوٹیفائی کر دیں، تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر اسٹے لیا ہے، اور وہاں پر اب یہ کیس 6 UCs کا چل رہا ہے۔ یہ جو 104 کہہ رہے ہیں، 104 نہیں ہے ان کی، ان میں سے 6 UCs تو واضح طور پر جماعت اسلامی جیتی ہوئی ہے۔ 7400 والے کو ہرا دیا، 1300 والے کو جتا دیا۔ یہ ہے ان کے RO، یہ ہے الیکشن کمیشن، یہ ہے پیپلز پارٹی کی جمہوریت، اور اس طرح سے یہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں وڈیروں کا۔ نام یہ کچھ بھی رکھے سامنے، لیکن اصل میں وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے PTI کی بہت ساری نشستوں پہ قبضہ کیا، الیکشن کمیشن نے رسپونڈ نہیں کیا، ٹالتے رہے، اور جس چیز پر باقاعدہ طور پر پریزائڈنگ افسروں کی گواہی آ گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر، آپ نے کارروائی کیا کی؟ آپ نے RO کے خلاف کیا کارروائی کی؟ بعد میں جن پریزائڈنگ افسروں نے گواہی دی تھی ان کا ٹرانسفر کنکورٹ میں کر رہے ہیں۔
بدترین فسطائیت مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ وہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو ووٹ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے ووٹس ہیں۔ پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت کے طور پر ہے، اور کہیں دور جا کر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملے۔ آپ نے تو اپنی حلقہ بندیوں سے کچھ نمبر لے لیے، پھر قبضوں سے، پھر نتیجوں کے بدلنے سے، پھر الیکشن کمیشن کو ملا کر آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے۔ آپ کے پاس عسکریت کی حمایت تو ہو سکتی ہے، اکثریت کی حمایت نہیں ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عسکریت کی حمایت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ بھول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ان سہاروں کے اوپر چلتے ہیں، پھر جب یہ سہارے ہٹتے ہیں تو دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اس لیے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ اس حقیقت کو مان لیں کہ سب کچھ کے باوجود بھی آپ کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے، ہم دونوں مل کر میئر کا الیکشن لڑیں گے، جماعت اسلامی کا میئر ہوگا، ہمارے نمبر زیادہ ہیں۔ ان نمبروں کو کم کرنے کے لیے کسی کو جیل میں ڈال دو، کسی کو حلف نہ اٹھانے دو، کسی کو خریدنے کی کوشش کرو، لیکن اس ملک میں کوئی ہے جو اس چیز کے اوپر سوچے، عمل کرے، کوئی ایکشن لے؟ الیکشن کمیشن تو پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن مطالبہ ہم اسی الیکشن کمیشن سے کہیں گے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے، ہمارے نوکر ہیں، وہ غلام نہیں، غلام تو انہوں نے ہمیں بنایا ہوا ہے، ہماری ملازمت کرتے ہیں۔ ہماری ملازمت کرنے والے ہماری مینڈیٹ کو کھا جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، کیسے تسلیم کریں گے؟ ہم صحیح کام کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کی ایک ٹیم بنیں گے، بے نقاب کریں گے۔ بہت واضح طور پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی اتفاق کو اگر کچھ بحال کرنا چاہتا ہے تو ایکشن لے، اس پورے پروسیس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ ہم نے خط لکھا ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کی اس پٹیشن کو ٹیک اپ نہیں کیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جلدی مکمل کرو، یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے 2009 سے لے کر 2015 تک بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا تھا۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اتحاد میں تھے، حکومت میں تھے، انہوں نے الیکشن 6 سال نہیں کروایا تھا، کورٹ کے ذریعے سے ہوا تھا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی جلدی کرنے کا کہہ رہی ہے جس نے اگست 2020 سے لے کر جنوری 2023 میں جا کر الیکشن کروایا ہے۔ 2.5 سال کے بعد دھرنے دینے پڑے، احتجاج کرنا پڑا، سپریم کورٹ جانا پڑا، ہائی کورٹ جانا پڑا، الیکشن کمیشن میں جانا پڑا، سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑا، تب جا کر یہ الیکشن برآمد ہوا۔ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر 15 جنوری سے لے کر 2 مہینے تک رہنے والی 11 یوسیز کا ضمنی انتخاب اناؤنس نہیں کروایا۔ جب تیاری مکمل کر لی قبضے کی تو اناؤنس کروایا۔ اس کو جلدی ہو رہی ہے میئر کے انتخاب کی۔ بھائی اس موقع پر جب خاص قسم کے حالات ملک میں موجود ہیں، ان حالات میں آپ اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جو فسطائیت، فاشزم اور ریاستی اور حکومتی دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنا میئر بنانا چاہتے ہیں، اکثریت تو اب بھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو یہ تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے سندھ ہائی کورٹ بھی، اور انشاءاللہ ہم اور عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور یہ کراچی کا عوام کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایک الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹوٹا ہوا ہے شہر، یہ ایک ایم ڈی سی بھی بلدیہ کے تحت آتا ہے۔ ذرا پوچھیں یہاں کیا حالات ہیں۔ یہاں لوگوں کو تنخواہیں بھی وقت پہ نہیں ملتی، یہاں پر لوگ جو ملازم فارغ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، ان کے واجبات ادا نہیں ہوتے، یہاں پراپر انتظام نہیں ہے بچوں کی ایجوکیشن کو، یہاں ریسرچ کے اور ایجوکیشن کے پراپر مواقع نہیں ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے جو ہے وہ یہ حال کیا ہوا ہے۔ عباسی شہید ہسپتال جا کے دیکھو، جاؤ جو بھی بلدیہ کی ڈسپینسریز ہیں، 800 اسکول ہیں، ان کا حال دیکھو، سڑکوں کو دیکھو، پانی کا بحران دیکھو، ٹینکر مافیا کو دیکھو، سیوریج کا گندا نظام دیکھو۔ 15 سال سے براہ راست حکومت ہے سندھ میں، اور یہ حال کیا اس شہر کا۔ اس لیے اس شہر کے میئر کا معاملہ یہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات بھی نہیں ہے کہ 9 لاکھ ووٹ اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ہیں اور 3 لاکھ سے بھی کم ووٹ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے ہیوج ڈیفرنس کے بعد پیپلز پارٹی اپنی اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بات ہمارے بچوں کے مستقبل کا ہے، بات اس شہر کی ترقی کی ہے۔ لوگ نا امید ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک امید پیدا ہوئی اور لوگوں نے بھاری مینڈیٹ دیا جماعت اسلامی کو
اور اگر یہ کنفیوژن نہ ہوتا جو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا, آخری رات تک سازشیں کرتے رہے کہ الیکشن نہ ہو, تو پتہ نہیں کتنے ووٹ لوگ ڈالتے. اس وقت بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے میڈیا سے کہتا ہوں, پورے شہر کا وزٹ کریں, بچوں سے پوچھیں, جوانوں سے پوچھیں, خواتین سے پوچھیں کہ میئر پیپلز پارٹی کا آنا چاہیے یا جماعت اسلامی کا آنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ 90% آپ کو رائے ملے گی کم از کم کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے. حوصلہ پیدا کرے حکومت, کروا لے ایک سروے, پورے میڈیا کو لے کر چلتے ہیں. ہم بھی نہیں جاتے, ہمارے منہ دیکھ کر لوگ بات کریں گے. خود پوچھیں آپ اور پتہ کر لیں کہ لوگ کس کا میئر چاہتے ہیں. تو اس لیے قبضے سے آپ میئر بنانا چاہتے ہیں, اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, جو کچھ آپ نے کر لیا وہ کر لیا, وہ ہم عدالتوں میں لڑیں گے, ہم آپ کی اپنے ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. اب جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثریت تو ہماری نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے ہی نہیں, جب آپ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اصل میں زبان سے نہیں کہتے, کہ ہم اپنے منہ پہ کالک ملنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو روک کر, ان کی بولیاں لگا کر, ان کو جیلوں میں ڈال کر, یا کسی بھی پارٹی کو آپ اس طرح سے خریدنا چاہتے ہیں اگر, تو یہ آپ جمہوریت کے اوپر بدنما داغ بنتے ہیں, آپ جمہوریت کے قاتل بنتے ہیں, آپ مینڈیٹ کی توہین کرتے ہیں, آپ پاکستان کے آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. کب تک کریں گے آپ یہ کام؟ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, جلد پتہ چلے گا آپ کو اس کا انجام اگر آپ نے ایک کوشش کی تو. اس لیے نہیں مانا جائے گا. اس جعلی مینڈیٹ کو راستہ ہموار کیا جائے, اس کو پوسٹ پون کیا جائے, اس پورے پروسیس کو, جو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ٹریلر دکھایا ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, تو ریزرو سیٹس کے لیے وہ بیچارے کہاں سے آئیں گے جمع کرانے کے لیے فارم؟ اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ تو آئے نہیں ہیں, لہذا آؤ الیکشن کراتے ہیں. کرنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کو آگے بڑھایا جائے, حالات کو نارملائز کیا جائے, اور تمام ادارے, میں حیران ہوں کہ یہاں کراچی میں, سندھ میں جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ادارے ہیں, وہ الیکشن میں کیوں نظر نہیں آتے؟ رینجرز کے لیے ہم کہتے رہے, الیکشن کمیشن نے اس کو طلب نہیں کیا. ان سے کہا گیا تھا کہ وہ آر ایف کیو ہوں گے, وہ ریپڈ جو فورس ہوتی ہے, کیو آر ایف, کوئک رسپانس فورس. پٹتے رہے لوگ ہمارا پورا دن, گولیاں کھاتے رہے, گولیاں چلتی رہیں, قبضے ہوتے رہے, اور ہم رینجرز کو بلاتے رہے, رینجرز نہیں آئے. ان کو احکامات تھے کہ وہ نہیں آئیں گے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, پولیس, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. پولیس ان کے بالکل جو ہے وہ کہنے پر سارے کام کرتی ہے. تو یہ کب تک آپ اس ظلم کا راج چلائیں گے؟ انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے, اور کچھ بھی کر لو, ہر صورت میں میئر جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ. حافظ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ نمبر گیمز میں سامنے آ رہے ہیں, لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ ہاتھ ملا لیتے تو جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں وہ کام کرنے میں آپ کو تھوڑی آسانی ہو جاتی. سیکنڈ ٹیئر کی گورنمنٹ یعنی کہ صوبائی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, تو وہ آپ لوگوں کو فنڈز بھی دیتی تھی, آپ کچھ کر لیتے. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان کا ماؤتھ پیس بن رہی, کیونکہ ان کے ساتھ ایک مخصوص سیاسی حالات ہیں. دوسرا سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ ویسے یہ سوال سعید غنی صاحب کو کرنا چاہیے تھا. نہیں, میں تو ایز اے ووٹر آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, ایز اے صحافی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو آپ کے لیے ون ون پوزیشن ہوتی ہے. آپ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اپنی ناظم میئر بننے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں, اگر کسی پارٹی کو کراچی کے لوگوں نے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, یا ان کا ظرف کا تقاضا تھا کہ وہ چلیں. اگر ماضی ان کا اس طرح سے مینڈیٹ کی توہین کرنے کا ہے تو آج اس کو ٹھیک کر لیتے. پولیٹیکل پروسیس تو ہے نا جیسا بھی ہے, تو یہ ان کا کام تھا نا کہ وہ اس کو تسلیم کرتے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ بھی زیادہ ملے, سیٹیں بھی زیادہ ملے, قبضے نہیں کرتے, نتیجے نہیں بدلتے, اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ہم نے تو پہلے دن سے یہ بات کہی تھی, ساری چیزوں کے باوجود کہ ہم کنسنسس چاہتے ہیں اس شہر میں, ہم کنفنٹریشن نہیں چاہتے, ہم نہ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں نہ پارٹیوں سے لڑنا چاہتے ہیں, یہ شہر ڈیولپمنٹ چاہتا ہے. تو ہم نے تو یہ آفر کی تھی نا, لیکن انہوں نے انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاندرے, ان کو یہ کہا کہ آپ کی زبردست لیڈرشپ میں اور 15 سال سے جو پیپلز پارٹی نے شاندار پرفارمنس دی ہے, کراچی کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا, اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بہت ووٹ ڈال دیے. لہٰذا بلاول صاحب
چیئرمین تو جیالہ ہوگا. اور بلاول صاحب ظاہر سی بات ہے وہ کراچی کو کیا جانتے ہیں, وہ کراچی کی آبادیوں کو کیا جانتے ہیں, یہاں کے لوگوں کو کیا جانتے ہیں. اور ان کو یہ یقین آیا کہ ان کی کرزمیٹک لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی بہت تاریخی مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میئر ہمارا ہوگا. اب اگر وہ ووٹ بھی تیسرے نمبر پہ لیں, وہ قبضے بھی کریں, وہ یوسیاں بھی تبدیل کر دیں, وہ الیکشن کمیشن کو بھی یوز کریں, اور جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں آپ اسی سے کہہ رہے ہوں کہ آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, کہ نعوذ باللہ کیا وہ خدا ہیں کہ وہ پیسے نہیں دیں گے؟ کس کے پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. ایک دفعہ انشاءاللہ آنے دیں, نکالیں گے, اسی شہر میں لگوائیں گے. یہ کوئی اور یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے جماعت اسلامی. یہ بکنے والی پارٹی نہیں ہے کہ وزارت پہ بک جائیں گے, گورنرشپ پہ بک جائیں گے, اور کوئی اس خواب و خیال میں نہیں رہے کہ وہ عطا کرنے والے ہیں اور ہم بھیک مانگنے والے ہیں. یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے. روک کے دیکھو اس کو. حافظ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کی وکالت کر رہے ہیں. سعید غنی کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پہلے اپنے تو سیاسی ہمیں ارکان کر کے دکھا دے, پھر میئر بنائے. اور عمر دراز صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, ان کا تو کنفیڈریشن کا باقاعدہ وہ ہے, انہوں نے حیدری مارکیٹ پہ پولیس والوں کو گالیاں دی, اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی. اچھا بھائی جان بات سنو میری. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو پیپلز پارٹی اس طرح سے کہہ سکتی ہے, ان کی تو تاریخ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھوا لیتے ہیں. انہوں نے تو جان محمد عباسی صاحب کو بھی اٹھا دیا تھا تاکہ بھٹو صاحب انپوز آ جائیں. یاد ہے نا آپ کو, یہ تو پوری ہسٹری ہے نا. انہوں نے مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کو نہیں مانا, 160-61 سیٹوں کو نہیں مانا, اور یہاں سے 80 سیٹیں لیں. ایک بندہ بھی مشرقی پاکستان میں کھڑا نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. پہلے ہی سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تقسیم کرنا ہے, تو ان کو تو آپ چھوڑ دیں. بات یہ ہے میرے بھائی, کوئی بھی فرد جس پر الزام ثابت نہیں ہوتا وہ مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے. اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو پروڈیوس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی بات نہیں کر رہا. اور آج یہ ہوتا کیا ہے کہ 4 دن میں ذرا سے حالات بدلتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں. اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا تھا. اب تو کیا ہو گیا؟ بیانیے میں فرق آ گیا نا. جی حافظ صاحب یہ بتائیں, اگر آپ کو یقین ہے والے آپ کو سپورٹ کریں گے ان کے بلدیاتی نمائندے, تو اس وقت جو میئر ہے کراچی کے وسیم اختر, انہوں نے بھی جیل سے آ کے حلف اٹھایا تھا, تو کیا جماعت اسلامی کوئی ایسی حکومت عملی ان کی پوزیشن لیں گے, تو آپ کی جانب سے کوئی ایسی حکومت عملی یا قانونی ٹیم بنائی جائے گی. دوسرا تمام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا میئر نہیں آئے گا, اگر نہیں آتا ہے تو جو میئر آئے گا اس کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا, اس کو نہیں پیسے بھی نہیں دیے جائیں گے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ اس کی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ایم کیو ایم کا میئر تھوڑی ہوگا جو روتا رہے گا اور آخر میں ڈیل کر کے چلے جائیں گے. یہ جماعت اسلامی. ہمیں اپنے لیے کیا چاہیے, ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا چاہیے, ہمیں کوئی ایسا منصب نہیں چاہیے جو ہمارے کراچی کے عوام کی قیمت پر ہم حاصل کریں. اس لیے جماعت اسلامی تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرے گی انشاءاللہ. یہ سارے لوگ کام کریں گے انشاءاللہ, اور باقی اختیار عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے, چھینیں گے انشاءاللہ. دونوں کام بھی کریں گے اور چھینیں گے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کو لے کر آئیں, ان کے حلف بھی کروائیں, اور ان کو رائے دہی کا آزادانہ طریقے سے حق حاصل ہو. چونکہ اس وقت پروسیس میں یہ گڑبڑ چل رہی ہے, کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہا, لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چند دن کے لیے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے, اور جب تک حالات نارملائز ہوں پھر اس کے بعد یہ میئر کا انتخاب. دو مئی کے بعد سینیریو جو ہے بالکل چینج ہوا ہے, اور یقیناً آپ جماعت اسلامی کی اکثریت ہے اس کا میئر آنا چاہیے. لیکن کراچی والے یہ بھی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا جماعت اسلامی اپنے پرانے اتحادی کو نئی سیاسی زندگی دے رہی ہے, جبکہ وہ ریاست کے اگینسٹ لگے ہوئے. عمران خان نے پہلے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں ان کی ضمانت کے انتظامات کیے جائیں. تو ریاست پہ حملہ کرنے والوں کو جماعت اسلامی کیا نئی زندگی دے رہی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس طرح کی باتیں ہمیشہ ہونے لگتی ہیں. جب بھی حالات کسی پارٹی کے اگینسٹ پہ جاتے ہیں تو ایسے جملے آتے ہیں کہیں سے, اور وہ ہم سنتے ہیں. ہم بھی تو ظاہر پولیٹیکل ورکر ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو یہ جملے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چھوڑیں آپ. بات یہ ہے کہ جس نے جلاؤ گھیراؤ کیا اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. جس نے کور کمانڈر آفس پر حملہ کیا تو اس کو کون آن کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے. اس کو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں بات کی ہے, اور آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ہم بھی وہی مطالبہ کرتے ہیں. جب تک کسی تحقیق تک نہیں پہنچتے اور الزام ثابت نہیں ہوتا, کوئی فرد بھی مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہوتا ہے, کوئی پارٹی بھی اس طرح سے اس کے نشانہ نہیں بن سکتی. اس لیے زبردستی کسی بھی جماعت کو, چاہے کوئی سی بھی جماعت ہو, بھائی دیکھیں نا یہی حالات تھے. ٹی ایل پی کے لیے کوئی آواز بلند کرتا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کی ہمت تھی, ہم نے اس کے لیے بات کی تھی جب سب لوگ اس کو کرش کرنا چاہتے تھے. جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے,
بجائے اس کے کہ جس پر چاہو جو لیبل لگا دو. جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن آپ کروڑوں لوگوں کی نمائندہ پارٹی کو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے. وکالت کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے بتا دیں آپ کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کراچی کو نظر انداز کیا تھا اگر, تو ہم بات نہیں کرتے تھے کیا اس پر؟ آج بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا. لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے. پارٹیاں جیتتی ہیں, جیتنے کے بعد وہ کولیشن کرتی ہیں, کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کو وہ وکالت کیسے کہہ دیں گے آپ؟ کون وکالت کر رہا ہے؟ اور یہ سوالات کس کی وکالت ہیں؟ یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے نا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق لینا چاہیے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے نمبر زیادہ ہیں. ان نمبرز کو پورا کرنے کے لیے جو آزاد ماحول ہے اس کو فراہم ہونا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن اور لا انفورسنگ ایجنسیز اور حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ یہ پرووائڈ کریں, اس کے بعد ووٹنگ کرائیں. اگر کوئی اپنی اقلیت میں ہونے کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اکثریت حاصل کر لے گا, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئین کو پامال کرے گا, قانون کو پامال کرے گا, منہ پہ کالک ملے گا, جمہوریت میں بدنما داغ ہوگا, کراچی پہ قبضہ کرے گا, سندھ کے عوام سے دشمنی کرے گا, پاکستان سے دشمنی کرے گا. بہت شکریہ. ایک سوال, عمران اسماعیل صاحب جو ہے وہ بارہ اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ 2013 کا جماعت اسلامی سے جو اتحاد ہوا تھا وہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی, اور اس کے بعد بھی 2018 کے بعد بھی جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی نے بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا, منافقت کے الزامات لگائے. تو اب یہ اتحاد اچانک ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کیا کہا پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی کے بارے میں, تو یہ اتحاد کیسے ہو گیا اور کیا آگے آ کے یہ اتحاد جو ہے وہ قائم رہے گا؟ 2013 میں کون سے اتحاد ہوا تھا؟ 2013 میں الیکشن میں عام انتخابات میں اتحاد ہوا تھا. لیکن اب آپ نے سوال ہی غلط کیا. میں جواب 13 میں کوئی اتحاد کل سعید غنی صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کو تو چھوڑے, جماعت اسلامی کے اپنے 10 سے 15 ووٹ نہیں ملیں گے. یہ انہوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ 10 سے 15 ووٹ جماعت اسلامی کے اپنے وہ ان کو نہیں ڈالیں گے. دوسرا یہ کہ آج انہوں نے قرارداد بھی پیش کر دی کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو میئرشپ کے حوالے سے فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے. الیکشن کمیشن سے یعنی قرارداد پیش کر کے ان سے ریکویسٹ کی ہے. تو اگلا لائے عمل کیا ہوگا سر؟ اچھا دیکھیں, وہ کچھ بھی کہتے رہے, جماعت اسلامی کے سارے لوگ الگ اٹھا رہے ہیں آج الحمدللہ. جی پورے شہر میں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, اور ایسی باتیں بندہ کرتا ہی اسی وقت ہے جب اس کو شکست نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ نہیں. اور دوسرا, وہ الیکشن کمیشن سے جو جلدی کا مطالبہ اس وقت کر رہے ہیں, یعنی جو یہ شیڈول آ گیا اس کے باوجود بھی, اس کی ایک وجہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا انٹرنل پھڈا چل رہا ہے نا, اس میں ایک مسئلہ ہے مدت کا 6 مہینے کی. وہ بعد میں بتاؤں گا میں آپ کو. براہ راست الیکشن. اچھا عابد صاحب یہ بھی بتا دیں, جس طرح سعید غنی صاحب دعوے کر رہے ہیں جماعت اسلامی اپنے ہی ارکان کے ممبر پورے ووٹ نہیں پورے کر سکتی, پی ٹی آئی کا آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر جماعت اسلامی کے بھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں میئر کے الیکشن سے پہلے, تو جماعت اسلامی کا لائے عمل کیا ہوگا؟ تو بھائی, جماعت اسلامی کا لائے عمل آئینی ہوگا, جمہوری ہوگا, قانونی ہوگا, عدالتی ہوگا, احتجاج کا ہوگا. ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہم کام کریں گے. یہ چاہیں تو 87 کے 87 اٹھا لیں, بن جائیں میئر, تو کون تسلیم کرے گا انہیں, کون مانے گا انہیں؟ یہ 10 اٹھائیں گے, پھر میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ 1 اٹھائیں گے اور میئر بن جائیں تو کون مانے گا؟ یہ تو جمہوریت نہیں ہے نا, جمہوریت کا قتل ہے, فسطائیت ہے, فاشزم ہے. فاشسٹ پارٹی کے طور پر اس وقت پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے. اس کے لیے موقع ہے, اس کے لیے پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی, دوبارہ میں پیپلز پارٹی فاشسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے, اور اس کے پاس یہ موقع ہے کہ اب بھی وہ ریوائز کر لے اپنی پالیسی. وہ حکومت میں ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کرے. اچھا, تمام یو سی چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر وہ بیٹھ جائیں اور ایک گروپ فوٹو ہوگا ان کے ساتھ, اس کے بعد نماز باجماعت ان شاء اللہ تعالیٰ ادا کی جائے گی. سلمان بھائی, چیئرمین, وائس چیئرمین, کونسلر ایک لائن میں بیٹھ جائیں ذرا. فارم عرفان بھائی کے پاس ہے.
बहुत